آپ کی آنکھیں کافی دیر سے ادھر ادھر تک رہی ہیں. اب انشاءاللہ مولا تعالی ہمارا انتظار ختم ہونے کے بالکل قریب ہے اور میں دعوت پیش کر رہا ہوں شہزادہ حضور محدث اعظم ہند کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زبردست عظیم خطاب سے ہمارے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقدمنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغنانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Selection. It is a very important in our life. Nobody is present here without any selection. A house selected by you, life selected by you, wife selected by you. Who is free from selection? Whole government selected. Members of the parliament are selected. Very few nominated and nomination is also selection. مگر ہوتا کیا ہے؟ آج چنا کل رو رہے. Today I selected a piece of cell phone from shopping center, and after 1 month I am weeping. Oh, wrong piece selected by me. I was thinking it is a made in Japan, but no, it is made in China. بنانے والے جب غلط ہوتے ہیں تو بننے والا صحیح کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ کبھی غلطی سے ہم نے چکن خراب خریدا، آگے بچ جائیں گے، آگے وہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے. غلطی سے پین غلط خرید لیا تو دوبارہ اس کا ہم ریپلیسمنٹ کر لیں گے. لیکن ریلیجین یہ شاپنگ سینٹر کا مال نہیں ہے کہ رانگ ریلیجین لے کے ریپلیسمنٹ کر پاؤ گے. اسی لیے ہم نے دنیا کے کسی سپر پاور کا خیال نہیں کیا کہ کون ڈیولپ کنٹری کیا ریلیجین رکھتا ہے. ہم نے صرف ایک بات کو کنسنٹریٹ کیا کہ مذہب کو ہم نہیں چنیں گے بلکہ خدا کے چنے ہوئے مذہب کو مانیں گے. جسے خدا نے سلیکٹ کیا ہے اسے مانیں. اس لیے کہ جب ہم چنتے ہیں
تو انڈیا میں جب ہم چنتے ہیں تو ایسے ایسے بوگس لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ بعد میں ہم 5 سال تک روکتے ہیں. ہم نے تو اس کو بھی چن لیا اور وہ پرائم منسٹر بن بھی گیا جو چل نہیں پاتا. جو ٹلتا نہیں تھا اور اٹل تھا, چل نہیں پاتا, اور جو چل نہ پاوے وہ حکومت کیا چلاوے. مگر یہ ہمارے چننے کی غلطی. لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہو جسے اس کے رب نے چنا. دنیا کا جتنا بھی اس وقت ریلیجین ہے سب ریجیکٹڈ ہے, ایک ہی ہے جو ایکسپٹڈ ہے. مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کھانا ہے, فوڈ ہے, چکن ہے, بریانی ہے, ایوری کائنڈس آف فوڈ اینڈ ایوری کائنڈس آف فروٹ. تم کسی بھوکے سے مانگو گے؟ گھر میں بھرا ہے, مال گھر میں بھرا ہو تو کسی بھوکڑ سے مانگو گے؟ وہ کتنا بے وقوف ہے کہ اسلام میں پیدا ہوا, اسلام کا علم حاصل کیا, اسلام کو ہی مانگتا ہوا, اور اسلام میں مال بھرا ہے. سادھو سنتوں سے مانگے گا؟ مشرکوں کے پاس جا کے کہے گا کہ ہم کو ویلیو آف لائف بتاؤ, میں آپ کے ویلیوز, میں آپ کی لائف سٹائل جاننا چاہتا ہوں. ارے جس کے پاس مدینے والا ہو اسے بھارت کی سڑی ہوئی گلیوں میں گھومنے کی کیا ضرورت؟ میں جانتا ہوں میری ہر بات ٹیپ ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, لیکن ابھی نہ میرے بیٹے نے کہا نا اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کی مرضی سے مریں گے, اللہ کی مرضی سے جیئیں گے. چاہے انگلستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے قبرستان ہو, ہر جگہ مسلمان بس مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے جسے ایسے پرافٹ چن لیا ہم نے سر جھکا دیا, جسے ایسے رسول چن لیا اسے ہم نے رسول مان لیا, جسے ولی کے روپ میں چن لیا ہم نے مان لیا. وہ جماعت کتنی بھکڑ ہے کہ انڈر دی لائن آف پاورٹی اپنے طریقے سے نبی کو مانے گا, اپنے ارادے سے رسول کو ماننا, اپنی طبیعت سے ولی کو ماننا. بھٹکے, کوئی انکار زکات سے بھٹک گیا, کوئی خلیفہ راشد کی بغاوت سے بھٹک گیا, کوئی مولائے کائنات سے ٹکرا کے بھٹک گیا, کوئی حسین ابن علی کی دشمنی میں بھٹک گیا, کوئی قرآن کو کریٹڈ کہہ کے بھٹک گیا. بھٹکتے چلے گئے اور آج رسول کو اپنی طرح کہہ کے بھٹک رہے ہیں. اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ تجھ میں مولوی پیدا ہوں گے, ملا پیدا ہوں گے, ولی اللہ نہیں پیدا ہوں گے. کسی جماعت میں غوث اعظم ہو تو بتاؤ, سوائے اہل سنت و جماعت کے کہاں ہے غوث اعظم؟ صرف اہل سنت و جماعت میں داتا, سنیوں میں خواجہ, سنیوں میں مخدوم, سنیوں میں شہید کربلا. یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین صرف سنیوں کے مقدر میں. حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا ماضی 5 سینچری میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے
امام اہل سنت مجدد ملت نے یا ان سے پہلے امام اہل سنت علامہ فضل خیر آبادی نے یا رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین جس مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، یا آج اس جلسے میں صوفی عبدالخالق صاحب نے محنت کر کے جو یہ سینٹر بنایا، دروازہ گئے، محنت شاقہ کیا، دن رات ایک کیا. ہم نہیں دوڑ رہے ہیں، اب فکر میں. سینٹر بن رہا تھا تو فکر نہیں تھی، کوشش تھی. بن گیا تو فکر ہے. فکر اس بات کی ہے کہ سنیوں نے بنایا ہے، سنیوں میں رہے گا کہ نہیں. اہل سنت کی محنت سے یہ سینٹر بنا ہے. آگے چل کر کے ایسے ٹرسٹی تو نہیں آئیں گے جو بعد میں ٹرسٹ ہوں گے اس سے پہلے بھرشٹ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہوں گے. یہ بچے گا کہ نہیں، رہے گا کہ نہیں، آگے چلے گا نہیں، اسی کو فکر کہتے ہیں. آج شیخ الاسلام نے سنیت کا جو نعرہ بلند کیا ہے، ایک فضا بنائی ہے، ایک اسپریچول اسلامک پیور اسلامک انوائرمنٹ کریٹڈ بائی شیخ الاسلام. That was his whole task in creation, to build up. In the making, he was totally busy to make the environment Islamic and spiritual environment. But today, فکر میں ہے میرے مریدوں کا ایمان بچے گا کہ نہیں، یہ بھٹک تو نہیں جائیں گے. یہی فکر نبی کریم کو تب ہوئی جب امت بن گئی. پیٹ پر پتھر باندھنے میں، ظلم سہنے میں، برداشت کرنے میں فکر نہیں تھی. صاحب ابھی تعلیم میں 2.5 سال کے لیے ہاؤس ارسٹڈ تھے تو فکر نہیں تھی. مکے میں لائے کلمۃ الحق کیا تو فکر نہیں تھی. ہجرت کیا تو فکر نہیں تھی. پتھر سے مار کھائی تو فکر نہیں تھی. طائف میں لہو لہان ہو گئے مگر فکر نہیں تھی. مدینے پہنچے فکر نہیں تھی. مگر جب جماعت بن گئی، ابو بکر صدیق ہو گئے، عمر فاروق ہو گئے. وہ تو بڑا خوش نصیب ہے جو یہاں موجود ہو، صدیق اکبر کی اولاد ہو. ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں جو حضرت عمر کی اولاد ہو. یہ شرم کی بات نہیں، شرف کی بات ہے. اور ہم ہر اس سنی کا احترام کرتے ہیں جس کی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے نا. فکر نبی کریم کوئی آگے بھٹک تو نہیں جائیں گے تو فکر ہی دور کر دی. اے میرے امتیوں، ڈونٹ وری، یو ہیو 2 hands. تمہارے 2 ہاتھ ہیں، 2 دامن دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترکت فیکم الثقلین، تم میں 2 بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن اور اہل بیت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور بھاری کا، حالانکہ بہت قیمتی بھی ہے پر قیمتی نہیں کا، بھاری کا. کیونکہ جو کریکٹر پلے کرنا ہے، جو بیسٹ کوالٹی ہے اس کو بتا دیا کہ بھاری ہے. بھاری کا مطلب وہ قیمتی کا فرق یوں سمجھو کہ $100 قیمتی ہے کہ نہیں. ڈالر، 100 کا ڈالر قیمتی ہے نا، بھاری نہیں ہے، اڑ جائے گا. بس اسی کا انتظار کر رہا ہے کہ پھونکنے والا کوئی مضبوط آ جائے تو اڑ جائے گا. تو یہ قیمتی تو ہے. انڈین اور پاکستانی کرنسی میں بدل لو گے تو قیمت کا اندازہ ہوگا کہ $100 کتنا قیمتی ہے، مگر بھاری نہیں ہے، پھونکو تو اڑ جائے. کیا بات. لیکن قرآن و اہل بیت یہ صرف قیمتی ہی نہیں، بھاری ہیں. چاہے کتنی آندھی چلے، قرآن کی آیت نہیں بدلے گی. چاہے یزید کا کیسا ہی طوفان آئے، حسین کا قدم ہلے گا نہیں. یہ اہل بیت کا ہی دل گردہ ہے کہ حق کو حق کہنے میں بھوکا پیاسا رہنا گوارا، باطل سے
से समझौता नहीं, no unity with all false religions, no acceptance of religions, no respect of all religions, only respect of Prophet's religion. आज भी आप कभी उस टेस्ट में आ जाइए, तो आप बगले झड़कने लगेंगे, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन जो मेरे सामने खबरें हैं, ये पुरानी दीवार की बीच खोपड़ी है, इसको क्यों बुलाया? बोले मौसा है। मौसा समझ करके भी आप शादी में उसे इग्नोर न कर सके। मदीना नहीं देखा, मौसा देखा, शरीयत नहीं देखा, तबीयत देखा। कितने लोग फेल हो जाते हैं वेडिंग में, रिश्ता करने में, लड़की लेने में, देने में, लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पे। उनके बेटे ने जब उनसे कहा, अब्बा डू यू रिमेंबर I was with disbelievers, you were with Prophet, and the battle started, so you came under my sword. लड़ाई हो रही थी अब्बा, तुम लड़ रहे थे दूसरे से, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, मैं चाहता तो तुम्हारी गर्दन काट देता। अब्बा समझ के छोड़ दिया, अब्बा समझ के, फादर समझ के। सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया? बेटा उस वक़्त मैं तुझे देख लेता तो बेटा समझ के ना छोड़ता, गर्दन काट देता। तो रिश्ते हक को बातिल के जंग के बीच, क्या कहना, वाह, राइट और रॉन्ग के बीच, इस्लाम एंड फॉल्स रिलीजियन के बीच अगर इख्तिलाफ है तो फिर दीन को देखने वाला दीनदार, रिश्तेदारी को देखने वाला दुनियादार। बेशक, बहुत। हम आपको एक प्राइवेट बात बताएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके नबी से कहा था ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब। किससे कहा था? क्या कहना, वाह। साहबा का तो पता नहीं था ना। नबी करीम के सगे चचा को जहन्नुमी, मैं ज़ौजा के, ये तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ने नबी से कहा, नबी ने सबसे क्यों कह दिया? इसका मतलब यह है कि नबी ने यह नहीं देखा कि चचा, उन्होंने ये देखा कि रब का कहना सच्चा। होली प्रॉफिट डिडंट हाइड, नबी ने छुपाया नहीं। ये बड़ा कड़ा इम्तिहान है, इसे पास करने के लिए बगैर ताईद इलाही, बगैर तौफीक रब्बानी इस इम्तिहान से कोई गुजर कर पास नहीं हो सकता। या तो मेरे नबी ने डंके की चोट पर हक बात बोलते हुए चचा नहीं देखा, या अब्बास अलमबरदार ने करबला के मैदान में खड़ा होकर अपना मामा नहीं देखा, या शेखुल इस्लाम ने इस्लाम के लिए अपना भतीजा नहीं देखा। ये वो लोग हैं जिन्हें रब ने चुन लिया। अगर किसी को इस बात का सहारा है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पुष्टपनाही हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा ताकतवर सियासी लीडर कर रहा है, तो कान खोल करके सुन ले, हमारा रहनुमा मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी है, जो अकबर जैसे डिक्टेटर से टकरा सकता है। तो ये 5 साल के हाकिमों की क्या वैल्यू है? इसीलिए
रसूल पाक ने कहा था कुरान और अहले बैत। सुभान अल्लाह, वाह भी वाह। एक बात और सुन लो, कभी कभी मेरे दिल में आता है कि कुरान वाकई, कुरान को साथी चाहिए, राइट, एक कंपेनियन चाहिए। रीजन ये है कि कुरान इज साइलेंट, और एक खास खूबी कुरान की है कि वो अल्लाह का कलाम है, और चूंकि अल्लाह बेनियाज है, समद है, उसका कलाम भी बेनियाज है। इतना बेनियाज है, कुरान डजंट केयर एनीवन, डजंट केयर एनी ट्रांसलेटर। अगर कोई ट्रांसलेटर कुरान का ट्रांसलेशन गलत करे तो कुरान हाथ नहीं पकड़ता, डोंट डू लाइक दिस, नहीं बोलता। बेनियाज का कलाम, वो जानता है ना कि मेरा गलत तर्जुमा करके ये खुद गलत हो जाएगा, तो कुरान रोकता नहीं, टोकता नहीं। इसीलिए गलत गलत तफसीरात छप गई, गलत गलत तौजीहात छप गई। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए, गलत गलत तफहीमात छप गई, गलत गलत तनकीहात छप गई, क्योंकि तो हाथ पकड़ता नहीं। लेकिन उसे पता था कि अगर कोई मरदूद से जुड़कर मरदूदी हो तो मदीने वाले की खुशनूदी वाला भी है। अगर वो गलत तर्जुमा करके बेईमान बनाएगा तो ईमान बचाने के लिए कोई कंजुल ईमान अता करेगा। इसीलिए जरूरी था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि विद दिस साइलेंट कुरान मस्ट बी स्पीकिंग कुरान। इस अनबोलते कुरान के साथ कोई बोलता हो, ताकि दमिश्क के बाजार में जब कुरान पे हमला हो तो कुरान दमिश्क की जामे मस्जिद में रहे और करबला में बोलता कुरान सामने आ जाए। इस मोल पर एक साथी की बात है, भाई कुरान के साथी XYZ कोई बन तो नहीं सकता ना, स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए। अच्छे घर में पैदा होने से कोई अच्छा होता है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि नबी और रसूल से बड़ा कौन? और जब उनका बेटा काफिर हो सकता है, अच्छे घर में पैदा होने से कुछ हुआ क्या? क्या बात, तो बाबा दादा का नाम मत लो, वाह। जो बीमार है उसी बीमार की बीमारी पर गौर करो। ये मत कहो ये बीमार का अब्बा तो हेल्दी था। अबे अब्बा के हेल्दी होने से बेटा कैसे हेल्दी होगा जब ड्रग ले रहा है? कोई नौजवान लड़का ड्रगी हो जाए तो उसके अब्बा की क्या गलती? क्या बात। तो कोई मौलवी अगर काफिरों की दोस्ती में कुफ्र कर बैठे तो अब्बा दादा की क्या गलती? उसको अपनी हेल्थ बचानी चाहिए, और जो उसे हेल्दी बनाए वही उसका मोहसिन है। उसी मोहसिन का नाम शेखुल इस्लाम। जो डॉक्टर हमारा थोड़ा काटे, हमारे बोन तक जो बैक्टीरिया पहुंच गए हैं उस बोन को काट के बाहर निकाले, वो हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। हमें हेल्दी बनाना चाहता है, हमारे बैक्टीरियाज को बाहर निकालना चाहता है, तो जमात अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी जमात का नाम है जमाते साहबा, बहुत अच्छी जमात का। ऐसी जमात को आई ऑफ द स्काई नेवर सीन लाइक दैट। चश्मे फलक ने ऐसी जमात देखी नहीं। साहबा मैचलेस, companion of matchless prophet, a special companion of a special prophet, extraordinary
companions of extraordinary prophet, بے مثال نبی کے بے مثال صحابہ ہمیں قدم رکھ دیں تو کفر کی زمین ہل جائے. وہ صحابہ جنہوں نے کلیساؤں میں اذانیں دی، وہ صحابہ جنہوں نے افریقہ کے جنگلوں کو آباد کیا، وہ صحابہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ میں لڑ پرچم لہرایا، وہ صحابہ جنہوں نے عرب سے اسلام کو باہر تبلیغ کے میدان میں پہنچایا، وہ صحابہ. ارے ایک لیٹر لکھ دے تو دریا کا مزاج بدل جائے، وہ صحابہ. وہ قرآن کے ساتھی نہیں بنائے گئے اور اہل بیت بنائے گئے. جس جماعت میں صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، سعد ہو، سعید ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، ابو عبیدہ ہو، قریبان ابن عوف ہو، سلمان ہو، بلال ہو، بوذر ہو، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، 1.25 لاکھ ہے، نام نہیں لے پاؤں گا، کم سے کم کی روایت 1.25 لاکھ کی ہے. تو ایسی جماعت کو قرآن کا ساتھی نہیں بنا. پہلے سمجھو یار صحابی کس کو کہتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پر موت. That's all. Only two qualities make a man صحابی. Looking of face of the prophet and death upon Islam, he is صحابی. تو صحابی کس نے بنایا؟ نبی کے دیکھنے نے اور موت علی الاسلام. اب ایک آدمی برٹش ٹائم ٹیبل کے حساب سے انگلینڈ کا جو ٹائم ہے، صبح 10 بجے نبی کے پاس گیا. ایک کافر صبح 10 بجے نبی کے پاس گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان مرا، 11 بجے مر گیا، 1 گھنٹے کے بعد مر گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی اس میں. اور درجہ یہ ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، غریب نواز سے بھی افضل ہے، داتا گنج بخش سے بھی افضل ہے، ہر ولی سے افضل ہے. درجہ یہ. اچھا غوث اعظم سے جب وہ افضل ہوا تو کس بات پہ ہوا؟ بہت نماز پڑھی تھی؟ نماز تو ایک بھی نہیں پڑھی، کیونکہ 10 اور 11 کے بیچ میں نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے انگلینڈ میں. نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب. صبح 10 بجے کلمہ پڑھا، 11 بجے مر گیا، صحابی ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہو گیا بغیر نماز کے. غوث اعظم سے افضل ہو گیا، روزہ رکھا ہی نہیں. غوث اعظم سے افضل ہو گیا اور حج کیا ہی نہیں. غوث اعظم سے افضل ہو گیا اور زکات دیا ہی نہیں. 1 گھنٹے میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، تو بغیر عمل کے وہ افضل ہو گیا. اس کا مطلب ہے صحابی کے صحابیت کی فضیلت، نفس صحابیت کی فضیلت عمل پہ نہیں، پیغمبر کی نظر پہ ہے. اس لیے سنیوں، صحابہ کا عمل مت پیش کرو. ان کی آپس کی لڑائی ہو، مشاجرات ہوں، آپس کے ڈیفرنسز ہوں، آپس میں وہ لڑے ہوں، عمل مت پیش کرو کہ انہیں ہم نے عمل کی وجہ سے نہیں مانا، نگاہ مصطفیٰ کے کرم سے مانا ہے. اب تم ایران سے متاثر ہو کر، رافضیوں سے متاثر ہو کر کے مشاجرات صحابہ پر الٹی سیدھی باتیں مت کرنا. ہم چاہے شیعت 100% ہو یا 1%، effective ہو یا inactive, we can't accept any kind of Shiism because we are lover of Abu Bakr Siddiq, we are slave of Usman Ghani, and we have a love a lot for Sahaba and Ahl Bayt both. ابے ہم نے رسول کے گھر کو رسول کے خون کی وجہ سے مانا، اور صحابہ کو
رسول کی نظر سے مارا. اگر صحابہ سے ٹکراؤ گے تو نبی کا در ہاتھ سے چلا گیا. علی کو برا کہو گے تو گھر ہاتھ سے نکل گیا. نہ ہم نبی کا گھر چھوڑیں گے نہ نبی کا در چھوڑیں گے. اب ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور سن لو. حضور شیخ الاسلام والمسلمین at the moment our all distinguished and authorities and heads of the Sunni Muslim community passed away and they were enjoying with paradise and inam of Allah, favor of Allah upon them, favor of Allah upon them. So at the moment in this period in Pakistan, India, Bangladesh, I mean subcontinent of India, including European countries and Sunni Muslim of America, Canada and England, only one greatest personality, academic personality in our community, his name is Sheikhul Islam Allama Madani. غزالی دورہ راضی وقت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف, he wrote about him that you are رئیس المحققین. مرید اپنے پیر کو بہت کچھ کہہ ڈالتے ہیں, بعد میں پچھتاتے ہیں, لیکن مرشد جب کسی کو کہہ دیتا ہے تو سند بن جاتی ہے. یہ پوری جماعت 40 دن کے بعد لڑتی, ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, چلاتے ہیں, کوئی مانتا ہی نہیں. نبی کریم نے 10 کو کہہ دیا جنتی ہیں, دنیا مان رہی ہے. سبحان اللہ. کہنے والا کے درجے کا ہے. تو امام اہل سنت نے رئیس المحققین کہا ہے, تو امام کہے اور غلام نہ مانے سبحان اللہ تو وہ غلام بدلگام ہے. اب ان کے سامنے بولنے میں بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ میری فیملی کے ایک چھوکرے نے غلطی کیا, پکڑ کے بیٹھال دیا ہے, وہ نہ ہل پا رہا ہے, نہ کھل پا رہا ہے, نہ مل پا رہا ہے. تو اگر مجھ سے بھی غلطی ہوگی تو کھڑے ہوئے کہیں گے توبہ کر. توبہ اچھی چیز ہے, مجھے بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی, کیونکہ غلط بات کی طرح آپ کو ہوگی, آپ بھی توبہ کرو گے, ہم بھی توبہ کریں گے. ہم کو ابلیس کی اولاد ہیں جو توبہ نہ کریں. آدم علیہ السلام کی اولاد تو توبہ پہ ناز کرتی ہے. وہی ہے جو ابھی تک اگڑا ہوا ہے. اب میں نے تعظیم نہیں کیا نبی کا, کسی کو نہیں کرنے دوں گا. لگا ہوا ہے محنت میں, پوری جماعت بنا ڈالا. اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا, پوری جماعت لے کے جاؤں گا. جا اس میں جہنم میں نہ صدیق اکبر ہے, نہ فاروق اعظم ہے, نہ عثمان غنی ہے, نہ نبیین ہے, نہ صدیقین ہے, نہ شہداء ہے, نہ صالحین ہے. اور ہم 11ویں والے غوث اعظم کے ساتھ ہیں, 6ٹھی والے غریب نواز کے ساتھ ہیں, لاہور والے داتا کے ساتھ ہیں, سب اولیاء کے ساتھ ہیں. جہاں اولیاء اللہ چلے جائیں گے پیچھے ان کا ڈبہ بھی چلا جائے گا. ٹرین سے جڑو. سبحان اللہ. ابے تمہیں لوگ کہتے ہیں تھرڈ کلاس ڈبہ, تھرڈ کلاس ڈبہ, اس کو کہتے ہیں سیکنڈ کلاس ڈبہ, سیکنڈ کلاس ڈبہ, اس کو کہتے ہیں فرسٹ کلاس ڈبہ. ٹھیک ہے, کلاس میں فرق ہے لیکن پہنچیں گے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم, غوث اعظم, ابھی کتنے اعظم ہیں. 4 جون کو کنگ جارجز میں 2 بجے کے بعد جمع ہو جانا, ہم بتائیں گے کتنے اعظم. کیا بات ہے. اب فرسٹ کلاس کو بتانے کے لیے کچھ سیکنڈ کلاس آئیں گے, تم جیسے تھرڈ کلاس بھی جوائنٹ ہو جاؤ گے. تو پرسٹن سے جو ٹرین لندن جاتی ہے سارے ڈبے جاتے ہیں کہ نہیں. سوچا وہ جو کٹا ہو کیوں پرسٹن میں رہ گیا اور ٹرین چلی گئی, وہ جہنم میں رہ گیا اور ٹرین آگے نکل گئی. اس لیے سوچ کے بولنا پڑتا. اور وہ ایک آخری بات ہے, میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حوصلہ کنگ جارجز میں بتاؤں گا کہ کنگ اشرف کا ناز کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
وہاں اگر آپ ٹائملی آئیں گے ہم لوگ بھی کوشش کریں گے. 6 دن ہے سانس لینے کا, after 6 days نیکسٹ ویکینڈ. کیا بات, واہ. کسی صحابی میں, بڑے سے بڑے صحابی میں, علامہ صاحب, بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ بڑے سے بڑے صحابی میں, بڑے سے بڑا صحابی سب جانتے ہیں, جمعہ کا خطبہ سب نے سنا ہے. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے. جب بنائے گا تابعی بنائے گا. صدیق اکبر کو جو دیکھے گا وہ تابعی بنے گا, صحابی نہیں بنے گا. یہ کام نبی کا ہے. نبی کو دیکھے ایمان پر مر جائے, نبی کو دیکھے ایمان پر مر جائے. صحابی تو صحابی کب تک بنائیں گے؟ جب تک نبی رہیں گے. اور نبی کو پتا ہے کہ ایک دن میرا انتقال ہو جائے گا, میں پردہ کروں گا. اب نبی سامنے نہیں تو صحابی بننا بند, تابعی بننا شروع. 50 برس میں آدھے صحابہ نکل گئے, 100 برس میں 90% ختم. 250-300 برس کے بعد تو صحابہ دکھیں گے ہی نہیں. تو قرآن کا ساتھی اگر صحابہ کو بنایا جائے تو 200 سال تک تو قرآن کو ساتھ ملے گا. 200 سال کے بعد قرآن تنہا ہو جائے گا. تو ساتھی اسے کیوں بنائے کہ 200 سال کے بعد قرآن تنہا ہو؟ نبی کریم کی غیبدانی دیکھ رہی تھی کہ قرآن کو ساتھی اسے بنایا جائے جو کبھی دنیا سے مٹنے نہ پائے. تو کہا کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت. نہ قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو بدل سکتی ہے اور نہ اہل بیت کو مٹا سکتی ہے. اسی اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے کا نام غوث اعظم ہے, جو بغداد میں رہ کر روحانیت کا تاجدار ہے. غوث الاغواث ہے, قطب الاقطاب ہے, قطب الاعلیٰ ہے, انسان کامل ہے. جہانگیر وقت ہے, جس کی تائید و توثیق کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. بہت ضروری تھا کہ بدعقیدوں کی لڑائی غوث اعظم سے ہو جائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کنڈم کے باغی ہیں. غوث اعظم کا اپروول ان کے پاس نہیں ہے اور بغیر ان کے اپروول کے کوئی ولی نہیں ہوتا. اس لیے ولایت کا سلسلہ بدعقیدہ جماعت میں ختم ہو گیا ہے, مگر سنیوں کی جماعت میں تھا, ہے, رہے گا. جو ان کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے. ہم نے داتا لاہوری کو چن لیا, جو ان کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے. ہم نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو چن لیا, جو ان کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے. ہم نے مخدوم سمنانی کو چن لیا, جو ان کے ساتھ ہے ہمارا. ایک وقت آیا کہ ہم نے امام اہل سنت احمد رضا خان کو چن لیا, جو ان کے ساتھ ہے ہمارا. اور آج کی تاریخ میں ہم نے شیخ الاسلام کو چن لیا, جو ان کے ساتھ ہے وہ ہمارا. یا حبیبی یا رسول اللہ, میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. مطفن البلاء والوباء والمرض والألم ذلك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والموتى أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.